السلام علیکم، اسٹوری ورلڈ میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی نئی کہانی کے اوپر۔ یہ کہانی ایک آسیب کے اوپر مبنی ہے۔ تم نے مجھے خواہ مخواہ پتھر مارا تھا، میں اس کی سزا دینے یہاں آئی ہوں۔ وہ کالی بلی اچانک اس کے راستے میں آ گئی۔ رات کے وقت اس کی آنکھیں موتی کی طرح چمک رہی تھیں۔ نادر کو نہ جانے کیا سوجی تھی کہ اس نے فوراً ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ بلی غراتی ہوئی قبرستان کے راستے پر دوڑتی چلی گئی۔ دراصل وہ اپنے دوست کی سالگرہ سے رات کے وقت واپس آ رہا تھا، جس کا گھر اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا وہ پیدل ہی آ رہا تھا۔ بعد میں اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ کسی جانور کو بلا وجہ پتھر یا کوئی اور چیز نہیں مارنی چاہیے، تو اسے افسوس ہوا۔ اگلے دن اس کی نانی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، لہٰذا اس کے امی اور ابو ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ امتحان کی تیاری کے لیے وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بادل صبح سے ہی تھے۔ شام سے شروع ہونے والی بارش نے اب طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس کے ابو کا فون آیا کہ اب وہ صبح ہی آئیں گے۔ اب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اسی دوران اچانک بجلی چلی گئی۔ اس نے موم بتی ڈھونڈ کر جلائی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی بوڑھی عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کون ہیں آپ اور ایسی طوفانی بارش میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ ایک پراسرار ہنستے ہوئے بولی، دراصل میری یادداشت کمزور ہے، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ ایسی طوفانی بارش میں مجھے پناہ چاہیے۔ صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اندر آ جائیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اچانک بجلی چمکی۔ اسی دوران اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی، جیسے وہ ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا جیسے آپ کی آنکھیں چمکی ہوں۔ وہ قدرے گھبراتے ہوئے بولا۔ آسمانی بجلی جو چمکی تھی نا، وہ ہی چمک آنکھوں میں پڑی ہوگی، بڑھیا مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر وہ لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ آپ یہاں آرام کر لیں، اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، یہ کہہ کر بڑھیا نے گردن گھما کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک پراسراریت سی چھپی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بڑھیا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر بارش کا پانی گرنے لگا۔ اس نے پانی صاف کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو وہ اچھل کر رہ گیا۔ وہ پانی نہیں تھا، وہ خون تھا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف دوڑا۔ نل کھولتے ہی اس کی آنکھیں جیسے پھٹی پڑی ہیں۔ نل میں سے بھی خون کی دھار نکل رہی تھی۔ یہ آخر خون کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اچانک اس کے سامنے وہی بڑھیا عورت آئی اور اسے ایک کپڑا دیتے ہوئے بولی، لو، اس سے خون صاف کر لو جو تمہارے ہاتھوں پر لگا ہے۔ مگر آپ تو اندھر تھیں، آپ کو کیسے معلوم کہ میرے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ حیرانگی تھی۔ پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے آئی تھی تو تمہارے ہاتھ میں خون لگا دیکھ کر کپڑا لے آئی۔ یہ کہہ کر وہ واپس کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ کپڑے سے خون صاف کرنے لگا۔ اسی دوران بادل زور سے گرجے اور
بجلی چمکی۔ اس نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے ایک خوفناک چہرہ نظر آیا۔ اس نے فوراً اپنا سر جھٹکا جیسے اسے وہم ہوا ہو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا تو اچانک اسے کسی بلی کی آواز سنائی دی۔ اس نے غور سے دیکھا تو دیوار کے منڈیر پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسے غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بڑھیا عورت کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ کچھ نہیں، ایک کالی بلی دیوار پر بیٹھی ہے، اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے؟ مجھے تو کوئی بلی دکھائی نہیں دیتی۔ اب نادر نے جو دیکھا تو واقعی بلی وہاں موجود نہیں تھی۔ میرے خیال میں تمہیں اب سو جانا چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کہہ کر وہ سوچوں میں گم اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اپنے بستر پر لیٹا وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کافی دور تھی۔ ڈراؤنا چہرہ، خون اور کالی بلی والے واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہے تھے۔ اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی اوپر سے کودا ہو۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں وہی کالی بلی کھڑی ہے۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی کا قد بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی پڑی تھیں۔ وہ بلی آواز نکالتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور پھر اچانک اس پر چھلانگ لگا دی اور پھر اپنے پنجے اس کے گلے پر مضبوطی سے گاڑ دیے۔ وہ زور سے چیخا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ او خدایا، وہ خواب تھا، اس نے خود سے کہا۔ اچانک اسے اپنے گلے پر کچھ چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً اپنے گلے پہ ہاتھ لگایا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا۔ وہ بدھ بنا سوچ رہا تھا کہ وہ بڑھیا عورت اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب سے آپ یہاں آئی ہیں کچھ نہ کچھ غلط ہونے لگا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ چیخا، سچ سچ بتائیں آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سن کر بڑھیا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ لبوں پر پر اصرار مسکراہٹ ابھری۔ پھر اچانک اس کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ رنگ بالکل سیاہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے سے نکلنے لگے ہوں۔ اچانک اس کی شکل کالی بلی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے سے بولی، ہاں سچ سمجھے، میں کوئی اور نہیں ہوں۔ اس نے زوردار قہقہ لگایا۔ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میرے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولا۔ جس کالی بلی کو تم نے پتھر مارا تھا میں وہی ہوں۔ وہ بلیوں کی طرح میاؤں میاؤں کرتے ہوئے بولی، تم نے مجھے خواہ مخواہ پتھر مارا تھا، میں اس کی سزا دینے یہاں آئی ہوں۔ وہ اس کے نزدیک آتے ہوئے بولی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے چڑیل کو دھکا دیا اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے آئی۔ طوفانی بارش ابھی بھی جاری تھی۔ اچانک اسے وہ لاٹھی نظر آئی جو وہ بڑھیا عورت اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ اس نے جھپٹ کر اٹھا لی۔ یہ دیکھ کر چڑیل جہاں تھی وہیں رک گئی۔ یہ لاٹھی مجھے دے دو، وہ غراتے ہوئے بولی۔ پھر اسے ایک کپڑا نظر آیا جو وہ بوڑھی عورت نے اسے ہاتھ صاف کرنے کے لیے دیا تھا، جو اس کے ہاتھ خون میں ہو رہے تھے۔ اس نے فوراً کپڑا اٹھا کر لاٹھی میں باندھا اور باورچی خانے میں آ گیا اور کپڑے کو آگ لگا دی۔ اب اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لاٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر چڑیل پیچھے ہٹنے لگی۔
جبکہ نادر اس کے نزدیک آتا گیا اور جلتی ہوئی لاٹھی اس کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ زور زور سے چیخی مگر اس کی چیخیں طوفانی بارش میں کہیں دب کر ہی رہ گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ کی ڈھیر بن گئی۔ چڑیل کے خاتمے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ طوفانی بارش تھم چکی تھی۔ برسات کی یہ رات اس رات کی زندگی کی پہلی بھولنے والی رات تھی، اور یہ وہ رات ثابت ہوئی تھی کہ خواہ مخواہ ہمیں کسی بھی جانور کو پتھر وغیرہ نہیں مارنا چاہیے۔ کیا پتہ وہ جانور کس شکل میں اور کس انداز میں ہمارے سامنے ثابت ہو جائے۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔